رب ذوالجلال نے جن دو احسان کا ذکر کیا پورا قرآن پڑھ کر دیکھیں تو وہ دو احسان ان میں سے ایک تو یہی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق اللہ نے تم مومنین پر احسان کیا کہ ان میں عظمت والا رسول مبعوث کیا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا وہ مقام جہاں ایمان کی بات کی کہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں ایمان دیا۔ تو یہ دو چیزیں اطلاعی ہیں، تو ان کا بیٹھ کر ہم اس انداز سے شکر ادا کرتے ہیں، رب کی تعریف کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اپنے آقا کے فضائل اوصاف ذکر کرتے ہیں، یہ بھی رب کی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کمالات اور آپ کا حسن و جمال بیان کرنا یہ رب کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اس طرف بھی آتے ہیں۔ پہلے میں نے بات درس کہ یہ جو دو احسان رب نے ہم پر کیے ان کا اس انداز سے بیٹھ کر شکر ادا کرنا یہ تو رب تعالیٰ کو بے حد پسندیدہ عمل ہے اور صحابہ کرام کی سنت مبارکہ۔ المعجم الکبیر میں حدیث نقل کی امام نسائی نے نسائی شریف میں اور امام ابو عیسیٰ ترمذی نے ترمذی شریف نے اس کو نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ صحابہ اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں، کوئی ذکر کر رہے ہیں، محفل کا انداز ہے جس طرح ہم اکٹھے بیٹھے ہیں، تو صحابہ اکرام اس طرح اکٹھے بیٹھے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ تمہیں کس نے بٹھایا ہے؟ اس انداز سے کیوں بیٹھے ہو؟ بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ صحابہ عرض کرتے جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ہدانا لدینہ ومن علینا بک یا رسول اللہ، کہ ہم بیٹھ کر اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں اپنا عظمت والا رسول عطا کیا ہے، اور اس کا اس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ جب صحابہ نے یہ کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اے میرے صحابہ ایسے نہ بیٹھا کرو، میری شریعت میں اجازت نہیں ہے اس طرح کی محفل نہ سجایا کرو، بلکہ فرمایا میرے صحابہ تمہارے بتانے سے پہلے مجھے جبریل نے آ کر خبر دے دی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تم زمین پر بیٹھ کر یہ عمل کر رہے ہو، رب تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، میلاد النبی زندہ آباد۔ اس احسان کا شکر ادا کرنا رب کو کتنا پسند ہے کہ ہم زمین پر عمل کریں، رب تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرے بندے پر احسان کیا، اس کے شکرانے میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا عمل ہے۔ اور پھر میلاد النبی کی خوشیاں مناتے ہیں، ولادت مصطفیٰ مناتے ہیں، تو ولادت مصطفیٰ کی خوشی کرنا یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ ہم تو الحمدللہ آقا کے غلام ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، ہم انہیں امام الانبیاء مانتے ہیں، رب کا محبوب مانتے ہیں، اپنا شافی مانتے ہیں، اور یہ تو ایسا عمل ہے ولادت مصطفیٰ کی خوشی کرنا، کوئی پکا کافر بھی کر دے تو رب تعالیٰ اس سے بھی اجر عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پکا کافر جس کے کفر پر قرآن مہر بھی کر دے، خود رب اس کی ہلاکت بھی بیان کر دے، اس کا جہنمی ہونا بھی بیان کر دے، وہ بھی یہ عمل کرے تو رب تعالیٰ اسے بھی اجر ادا کرتا ہے۔ تو اگر بندے مومن یہ خوشی کرے، سبحان اللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث حضرت عباس سرکار کے چچا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو لہب کو جو ان کا بھائی سرکار کا دوسرا چچا ہے، کہتے ہیں میں نے اس کو مرنے کے 1 سال بعد دیکھا فی شب حالت، بڑی بڑی حالت میں تھا، تو میں نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا ما لقیت راحتا بعدکم الا ان العذاب المخفف عنی فی یوم الاثنین، کہتے ہیں کہ جب سے تم سے بچھڑا ہوں کبھی مجھے سکون چین نہیں ملا، ہاں اتنی بات ہے کہ جب منڈے کا دن پیر کا دن آتا ہے رب تعالیٰ میرا عذاب کم کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عباس اس کی ریزن خود بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھا
کہ ہر منڈے کو اس کی پنشمنٹ ریڈیوس کیوں ہوتی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ فرماتے ہیں وجہ یہ تھی، ابن حجر اسقلانی نے بخاری شریف کی شرح میں لکھا، حضرت عباس فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ منڈے کی صبح کو جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ابو لہب کی لونڈی ثویبہ وہاں موجود تھی، اس نے آ کر اس کو خوشخبری دی کہ تیرے بھائی کے گھر عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس نے بھتیجے کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے رب تعالیٰ اسے ہر پیر کو یہ انعام دیتا ہے، اس کا عذاب کم کر دیتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں کہ جس انگلی سے اس نے اشارہ کیا تھا کہ جا تو آزاد ہے، رب تعالیٰ اسی انگلی سے اسے پانی دیتا ہے، وہ پانی پیتا ہے تو اس کی جو آزاد کی تکلیف ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو جب ایک پکا کافر ہے اس کو انعام مل رہا ہے، اجر مل رہا ہے، تو جو ہوئی غلام مصطفیٰ سبحان اللہ۔ آقا کا غلام ہو۔ علامہ شمس الدین دمشقی علیہ رحمہ اپنے رسالہ المورد السادی میں یہی بات لکھتے ہیں، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ أَبَا لَهْبٍ يُخَفَّفُ عَنْهُ عَذَابُ النَّارِ فِي مِثْلِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ لِإِعْتَاقِهِ ثَوَابًا سَرُورًا بِمِلَادِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ بات تحقق سے ثابت ہے، صحیح روایات سے، کہ ابو لہب کا عذاب ہر پیر کو کم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا۔ لکھ کے پھر لوگوں کو کہتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں سوچو تو صحیح، اذا هذا كافرا جاء سمه تبت يدا في الجحيم مخلدا اوتي عنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور باحمدا فما زل العبد الذي طول عمره سرورا باحمدا ومات موحدا۔ کہتے ہیں لوگوں سوچو تو صحیح، جب یہ پکا کافر ہے اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، تبت یدا لہب، اور قرآن نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی کہا ہے، پھر بھی میلاد النبی کی خوشی کرنے کی وجہ سے رب تعالیٰ ہر پیر کو اسے پانی دیتا ہے، اس کا عذاب کم کر دیتا ہے۔ فما ظن العبد الذی طول عمرہ، لوگوں بتاؤ تو صحیح تم اس مومن کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کی لمبی زندگی ہو اور ساری زندگی میلاد مصطفیٰ کی خوشیاں کرتا ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، میلاد النبی زندہ باد۔ انشاءاللہ جو غلام مصطفیٰ ہے ساری زندگی خوشیاں کرتا رہا ہوگا، یقیناً رب ذوالجلال اسے بخشش کے پروانے عطا کرتا، اور رب تعالیٰ اس پر بخشش کے پروانے عطا فرماتا۔ محدث ابن جوزی نے آج سے 600-700 سال پہلے لکھا، 600-700 سال پہلے لکھا، اور اپنے سے پہلے لوگوں کا عمل بیان کیا۔ محدث ابن جوزی لکھتے جو انہوں نے رسالہ میلاد النبی کے موضوع پر لکھا، وہ لکھتے ہیں لوگوں کا عمل بیان کرتے ہیں، مکہ والوں کا، مدینہ والوں کا، کہ لا زال اہل الحرمین والشریفین والمصری والجامنی والشامی وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویفرحون بقدوم حلال شہر ربیع الاول ویہتمون اہتماما بلیغا علی السماء والقراءۃ وینالون بذلک اجرا جزیلا وفوزا عظیما۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے، وہ 700 سال پہلے لکھ کے کہہ رہے ہیں ہمیشہ سے، لا زالا، ہمیشہ سے مکہ والے، مدینہ والے، مصر والے، یمن والے، شام والے، سائر بلاد العرب، عرب کے سارے شہروں والے، من المشرق والمغرب، مشرق سے لے کر مغرب تک کے لوگ کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں جب میلاد النبی کا چاند ابھی نظر آنے والا ہوتا اسی وقت سے خوشیاں منانا شروع کر دیتے تھے، اور جب ربیع المرشد کا مہینہ آتا یحتفلون بمجلس مولد النبی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں وہ محافل کرتے تھے، یحتمون اہتماما بلیغا علی السماء والقراء، بڑے بڑے اہتمام کرتے تھے، بڑی محفلیں سجاتے، اور سجا کر کچھ لوگ سننے کے لیے بیٹھ جاتے، کچھ سنانے کے لیے بیٹھ جاتے۔ جب یہ عمل کرتے
تو رب تعالیٰ انہیں کیا اجر عطا کرتا تھا؟ وَيَجْنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا، رب تعالیٰ انہیں نہ ختم ہونے والا اجر عطا فرماتا، وَفَوْزًا عَظِیمًا، اور بڑی کامیابی عطا کرتا تھا۔ علماء فرماتے ہیں فوزاً عظیمہ، بڑی کامیابی کیا ہے کہ رب تعالیٰ انہیں نجات کے پروانے عطا کرتا اس عمل پر۔ تو اتنا عظیم عمل ہے جو ہم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، اپنے آقا کی باتیں سنتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، جو حقیقت میں ذکر خدا ہے۔ سبحان اللہ، ذکر مصطفیٰ حقیقت میں ذکر خدا ہے۔ تو اپنا ذکر تو رب کو پسند ہے، تو حکم دیتا ہے کہ میرا ذکر کرو، اور اپنے محبوب کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، اپنا ذکر بنا لیا۔ تو یہ حقیقت میں رب کا ذکر ہے۔ جب ہم اپنے آقا کے اوصاف بیان کرتے ہیں تو دینے والا کون ہے؟ ان کا حسن و جمال، ان کے کمالات، ان کے خصائص، فضائل بیان کرتے ہیں تو یہ رب بھی تو عطا کرنے والا ہے۔ تو یقیناً رب تعالیٰ خوشی فرماتا ہے، اور رب تو خود بیان کرتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی تفسیر کی علماء نے کہ وَالضُّحَىٰ اشراق کا وقت، جب سورج نکل کے تھوڑا اوپر آ جائے تو بڑا سہانا وہ موسم ہوتا ہے، وہ ٹائم۔ تو رب تعالیٰ نے اس وقت کو بیان فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور رات جب چھا جائے۔ مفسرین نے یہ تفسیر کی، لیکن اہل بیت کی عظیم شخصیت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ تو رب تعالیٰ اپنے محبوب کے چہرے انور اور زلفوں کی قسمیں بیان کرتا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، رب فرما رہا ہے وَالضُّحَىٰ، اے محبوب تیرے چہرے انور کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب تیری زلفوں کی قسم جب بل کھا کے تیرے کندھے پہ آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ اپنے محبوب کی قسمیں بیان فرما رہا ہے۔ اور کہیں بشمس، اور امام اہل سنت تو کہتے ہیں کلام الہی شمس الضحیٰ تیرے چہرے نور خدا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں دوتا کی قسم۔ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ جو والضحیٰ والشمس کہا، یہ آقا کونین کے چہرے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور واللیل جہاں کہا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایسا حسن و جمال خود عطا کیا اور پھر اسے اس انداز سے بیان فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیسے دوسرے کمالات کے حوالے سے سب سے منفرد تھے، امتیاز تھا آپ کے تمام فضائل کمالات میں، اسی طرح آپ کا حسن و جمال بھی بالکل جدا گانا تھا ولادت سے لے کر، بلکہ جس دن ولادت ہوئی اس وقت ایسا حسن و جمال تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں پاس گئی آقا کونین آرام فرما رہے تھے، میں نے قریب ہو کر چہرہ کو دیکھا تو کتنی دیر میرے ہوش نہیں سنبھلے کہ اتنا حسن و جمال جو ابھی پیدا ہوا اس کے چہرے پر اتنا حسن، اتنی دیر تو میں یہی سوچتی رہی، کوئی بات نہیں کر پائی۔ پھر جب آپ کے حواس سنبھلے، قریب ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اٹھا کر سامنے کیا، کہتے ہیں آقا کونین سو رہے تھے، جب میں نے اٹھا کر اپنے چہرے کے سامنے کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی، مسکرانا شروع کر دیا۔ جب مسکراہٹ کو دیکھا تو پھر بولی کہ خدا کی قسم آج تک اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ پاس کی کہنے لگی اے حلیمہ تو نے دیکھا ہی کیا ہے، تو گاؤں سے آئی ہے، میں مکہ شہر میں رہتی ہوں، پورے شہر میں اتنا حسین نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب پاس تھے، کہنے لگے کہ بیٹی آمنہ تم نے کیا دیکھا ہے، تم تو مکہ میں رہی، میں نے عرب کو دیکھا، فارس کو دیکھا، روم کو دیکھا، ان کے سارے شہروں کو دیکھا، میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ میرا ذوق وجدان کہتا ہے جبریل امین آئے ہوں گے، کہا ہوگا عبد المطلب تم نے کیا دیکھا، میں نے سدرۃ المنتہا سے لے کر تحت الثری تک 14 طبق دیکھے، اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ تو رب نے فرمایا ہوگا اے جبریل تو دیکھتا کیسے، میں نے کوئی دوسرا سے بنایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، زندہ
ذوالجلال نے کوئی دوسرا ایسا بنایا ہی نہیں، ایسا حسن و جمال اپنے محبوب کو عطا کیا۔ اسی لیے تو چہرہ دیکھ کر کافر بھی بول اٹھتے تھے، کافر بھی بول اٹھتے تھے کہ یہ چہرہ کسی جوتے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ طارق بن عبداللہ روایت کرتے کہتے ابھی ہم ایمان نہیں لائے تھے تو کافرہ کہیں ہمارا گیا ہوا تھا، مدینہ کے قریب ہم نے پڑاؤ ڈالا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے آگے، ہمارے پاس سرخ مخ تھا، آپ کو پسند آ گیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے بیچ دو، تو ہم نے بات چیت کی، دے دیا، پیسوں کی بات کی، فرمایا کوئی آئے گا آپ کو دے جائے گا۔ جب چلے گئے تو پھر ایک دوسرے سارے باتیں کرتے بھی، نام پوچھا، نہ پتہ پوچھا، کوئی ایڈریس نہیں پوچھا، تو اونٹ دے دیا، پیسے کون دے گا؟ کہتے اس وقت تو ہمیں ہوش ہی نہیں تھی پیسے پوچھتے یا چہرے کی زیارت کرتے تھے۔ تو جب یہ باتیں آپس میں ہونا شروع ہو گئی تو اس قافلہ کے سرار کی بیوی آگے آئی، وہ کہتی ہے لوگوں کیوں پریشان ہو؟ تم اس وجہ سے پریشان ہو کہ اونٹ لے گیا پیسے نہیں دے گا؟ لا یقدر بکم، کیا ایسے چہرے والا بھی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ اور تمہیں نہیں پیسوں کی فکر، انا ضامنۃ لثمن جملکم، تمہارے اونٹ کی قیمت اگر وہ نہیں دیں گے میں ادا کر دوں۔ سبحان اللہ۔ چہرہ دیکھ کے پکار اٹھتے تھے، ایسا شخص نہ دھوکہ دے سکتا ہے نہ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اور چہرہ تھا کیسا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا کیسا؟ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے کتنے چرچے، کتنے چرچے آپ سنتے ہوئے، کیسا حسن تھا۔ ایک دفعہ مصر میں قحط پڑ گیا، لوگ بھوک سے نڈال ہو گئے، بچے بوڑھے عورتیں بھوک سے مرنے لگے۔ تو یوسف علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک مولا میری قوم قحط میں مبتلا ہے، ان پر کرم فرما، رحمت فرما۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا یوسف ان کو ایک میدان میں جمع کرنا۔ آپ نے اعلان کر دیے، بچے بھی آ گئے، بوڑھے بھی آ گئے، نوجوان بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئے۔ جب اکٹھے ہو گئے تو رب ذوالجلال نے فرمایا یوسف ذرا اپنے چہرے کا نقاب اٹھا دو۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے چہرے کا نقاب اٹھایا، جس کی نظر آپ کے چہرہ پر پڑی 3 ماہ تک اس کو بھوک ہی نہیں لگی۔ سبحان اللہ۔ یہ حسن یوسف کا کہ دیکھ کر 3 ماہ تک بھوک ہی نہیں لگی۔ تو یہ حسن یوسف تھا، تو جن کے صدقے یوسف علیہ السلام کو حسن ملا ہے ان کا حسن کیسا ہو؟ سبحان اللہ۔ آپ نے کھڑی کہتے ہیں نا 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کا نام، جنہ جتھا محمد عربی رج کے دوی جہان۔ سبحان اللہ۔ وہ تو 3 ماہ کے لیے سیر ہوئے تھے، لیکن جو ہمارے آقا کو دیکھ لیتا وہ تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی سیر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ایسا حسن رب نے اپنے محبوب کو عطا کیا تھا۔ اور چہرہ کیسا تھا؟ کسی تابعی نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ بتاؤ تو صحیح ہمارے آقا کا چہرہ کیسا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کیا، ہاتھ سینے پر رکھ کر عربی کی ساری قسمیں اٹھا ڈالی، کہتے ہیں واللہ باللہ تاللہ ثم للہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ کائنات کا سورج اسی چہرے سے نکلتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایسا حسین چہرہ رب ذوالجلال نے عطا کیا تھا۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھا کرتی تھی، لَقَّامِ سُلَيْخَ لَوْ رَائِنَا حَبِيبَهُ لَأَسَرْنَا بِقَتْلِ قَلُوبِ عَلَيْجَتِ، کہ مصر کی عورتیں جو ان عورتیں جن انگلیاں کاٹی تھی، زلیخا کو جو تانے دیتی تھی، ان میں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو انگلیاں کاٹی تھی۔ خدا کی قسم اگر رب کے محبوب کا چہرہ دیکھ لیتی کلیجے کاٹ کے پائے رکھ دیتی۔ سبحان اللہ۔ ایسا رب نے حسن عطا کیا تھا، اسی لیے تو شاعر کہتے ہیں تسا میرا محبوب نہیں تھا، جن ویکھ کے چند شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، جے متھے دیوڑی پاوے، جے جاوے سیر کرن سارا گلشن مہکتا جاوے، جو رکھے ہاتھ پنا وچ رل جاوے، آزم جے دا حسن ماہی دا سن کتنے نظر نہ۔ سبحان اللہ۔ رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ۔ ایسا حسن و جمال
رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو عطا کیا، اس لیے جس نے ایک مرتبہ دیکھ لیا یا جس نے سن لیا بس اس کے اندر وہی تشنگی رہتی ہے، کاش وہ دیکھ لو۔ مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے حدیثوں میں سنا ہوگا کہ جب بندے کی موت کا وقت ہوتا ہے، نزع کا عالم طاری ہوتا ہے، اس وقت ایسی پیاس ہوتی ہے، ایسی پیاس اگر سارے سمندروں کا پانی اس شخص کو پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھتی، اور اس وقت شیطان پانی کا پیالہ لے کر، ایسی پیاس کے عالم میں پانی کا پیالہ لے کر کبھی ماں کی شکل میں، کبھی باپ کی صورت میں، کبھی رشتہ دار دوست کی صورت میں وہ آتا ہے، کہتا ہے پانی دیتا ہوں۔ اب اندازہ کریں کہ اتنی پیاس ہو اور پانی مل رہا ہو اور دینے والا بھی ماں باپ کی صورت میں ہو تو کتنا مشکل ہے ایمان بچانا، کتنا مشکل ہے۔ اس وقت وہ کہتا ہے مجھے اپنی ماں میں پانی تجھے دیتا ہوں، اتنی پیاس میں، لیکن جو پیاسا ہو آقا کونین کی دید کا۔ مولانا حسن رضا خان اس کی بات کرتے ہیں کہ دے وقت نزا کر حور کی صاحب کہ شیطان کو لینگ ہے اس کی تو بات ہی نہیں، اگر اس وقت حور بھی جنتی حور بھی ساگر پیالہ پانی کا لے کر آئے، دے وقت نزا کر حور بھی ساگر منہ پھیر لے جو تشنہ دیدار تیرا۔ سبحان اللہ، جس کا اپنے آقا کا حسن و جمال دیکھنے کا شوق ہو وہ حور کے ہاتھ سے بھی پانی نہیں لے گی، وہ تو کہے گا بس مجھے آقا کا دیدار کرو، میری پیاس بجھانی ہے تو آقا کا دیدار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کا دیدار دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔